نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى ليس كمثله شيء وقال عز وجل كما ورد في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقال تبارك وتعالى كما ورد نفس السورة ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نعوذ بك من الشك والشرك اللهم ربنا لا تجعلنا من المشركين آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں آپ کو یاد ہوگا کہ شرک فی الذات کا مضمون مکمل ہو گیا تھا، اور پھر ہم نے کچھ ابتدائی گفتگو کی تھی شرک فی الصفات کے بارے میں۔ یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ شرک فی صفات کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں اس بنیاد پر اور اس وجہ سے کہ صفات کے لیے جو الفاظ مستعمل ہیں ہماری زبان میں وہ مشترک ہیں۔ جب اللہ کے لیے وہ صفت استعمال ہوتی ہے تو وہی لفظ جو ہے وہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاس علم ہے، وہ عالم ہے، علیم ہے، انسان بھی علیم ہے، عالم ہے، بلکہ علامہ بھی ہے۔ تو گویا کہ لفظ مشترک ہے، ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، اللہ کی صفت بھی حیات ہے، ہماری صفت بھی حیات ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری حیات اس کے ساتھ نیند ہے، اونگ ہے، اسے خوراک کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ بول و براز کے معاملات ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حیات ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ تو حیات کا ایک لفظ تو مشترک ہو گیا، لیکن حیات کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا الحی القیوم، جیسے کہ ابھی میں نے آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے، تو جیسے کہ قرآن مجید میں شرک فی الذات کے ضمن میں جامع ترین اور عظیم ترین صورت ہے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی طرح شرک فی الصفات کے ضمن میں جامع ترین آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، اسی لیے حضور نے اسے قرار دیا ہے کہ تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے۔ اس میں فرمایا الحی، اللہ الحی ہے، زندہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں تین چیزیں ہیں کہ جو اگر پیش نظر رہیں تو لفظی اشتراک سے مغالطہ نہیں ہوگا اور انسان شرک فی صفات سے بچ جائے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات، اپنا وجود اس کا ذاتی ہے، کسی اور نے اس کو عطا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے۔ مخلوقات ما سوی اللہ جو بھی ہے ان کا وجود بھی عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا تو وجود حاصل ہوا، اور صفات بھی ساری عطائی ہیں، اللہ نے عطا کی ہے تو انہیں حاصل ہوئی، ان کی ذاتی نہیں ہے۔ اللہ کا وجود بھی قدیم ہے، صفات بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ ما سوی اللہ مخلوقات ان کا وجود بھی حادث اور صفات بھی حادث۔ اللہ کا وجود بھی
لا متناہی، مطلق، ایبسولیوٹ، کوئی انتہا نہیں، لا محدود. اسی طرح اس کی صفات بھی لا محدود، مطلق، ایبسولیوٹ. ما سوی اللہ کوئی بھی ہو، کسے باشد، جملہ مخلوقات، ان کا جو وجود ہے وہ بھی محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور اسی طریقے سے صفات بھی محدود ہے. تو یہ اگر تین چیزوں کے مقابلے میں ذہن میں رہے تو انسان شرک فی صفات سے بچ بھی جاتا ہے، اور پھر اسی کے حوالے سے بہت سے جو مہم مسائل ہیں، بہت اہم مسائل، وہ بھی حل ہوتے چلے جاتے ہیں. عام طور پر اللہ تعالیٰ کی ویسے تو صفات آپ کو معلوم ہے، تمام صفاتی نام 99 ہے، صفات سے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے 6 کو مانا گیا ہے کہ یہ بڑی بنیادی صفات ہے. نمبر 1 وجود، اللہ کا وجود ہے، ہمارا بھی ہے، کائنات کا بھی ہے، وہی اشتراک لفظی آپ نوٹ کریں گے. پھر وجود، اس کے بعد نمبر 2 صفت حیات، نمبر 3 علم، نمبر 4 قدرت، نمبر 5 ارادہ یا مشیت، نمبر 6 کلام. یہ اللہ تعالیٰ کی 6 بنیادی صفات ہیں. باقی ساری صفات جو ہیں وہ انہی کی کرولریز ہیں، فروع ہیں. جیسے اللہ علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے. اب یہ ساری کیا ہیں؟ اسی علیم ہی کی در حقیقت کیفیات ہیں. سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا اور باخبر، تو یہ سب علیم کے اندر آ گیا. اسی طریقے سے وہ قدیر ہے، قادر ہے، وہی رافع ہے، وہی خافض ہے، وہی باسط ہے، وہی ہے در حقیقت محیی، زندہ کرنے والا، وہی ہے ممیت، موت طاری کرنے والا. اس اعتبار سے تمام جو اس کی قدرت کے مختلف پہلو ہیں وہ آپ کو اسماء میں نظر آ جائیں گے. تو یہ جو 6 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جو بنیادی ہیں، اب ان کے حوالے سے ہم نے ایک مسئلہ کسی قدر حل کر لیا تھا. یہ علم غیب کا مسئلہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی اور ولی اللہ کے لیے یا کسی اور نبی کے لیے یا ملائکہ کے لیے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 3 تحدیدات کے اندر چنانچہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریلوی مکتب فکر کے اب تو خود بہت بڑے عالم ہیں وہ اپنے علاقے میں، منٹگمری میں، جو اب ساہیوال کہلاتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں آج سے کوئی 40 سال پہلے کی، کہ میں نے ان سے گفتگو کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضور کے علم کے بارے میں ہم 3 باتیں مانتے ہیں. اپنی انہوں نے کتابیں لا کے حوالے دیے کہ دیکھیے لکھا ہوا یہاں پر یہ ساری چیزیں، میں صرف آپ سے کہہ نہیں رہا بلکہ ہمارے ہاں جو مستند عقائد ہیں ان میں لکھا ہوا ہے. حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے. حضور کا علم کل نہیں ہے، تمام نہیں ہے، غیر محدود نہیں ہے، محدود ہے. میں نے کہا اگر آپ یہ 3 باتیں مانتے ہیں تو میرا جھگڑا تو آپ سے ختم ہو گیا. باقی ایک لفظی بحث باقی رہ جاتی ہے. غیب کی ایک ڈیفینیشن یہ کر لی گئی ہے کہ غیب کا علم وہ ہے جو از خود حاصل ہو جائے. تو از خود تو کسی مخلوق کو کوئی علم حاصل نہیں ہوتا. فرشتوں کا قول قرآن مجید میں موجود ہے، میں پچھلی مرتبہ آپ کو سنا بھی چکا ہوں. جب ان سے کہا گیا کہ اچھا اب نام بتاؤ جو آدم نے بتائے ہیں، تم بتاؤ. انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے اور ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہمارا علم کل کا کل عطائی ہے، تیرا عطا کردہ ہے. ابھی آیت الکرسی کی جو میں نے تلاوت کی، اب اس میں دیکھیے کہ مخلوقات کا علم اور اللہ کے علم کو مقابلے میں لائے ہیں. قرآن مجید فلسفیانہ اصطلاحات اور علم کلام کی اصطلاحات میں بات نہیں کرتا، بات اپنی کر دیتا ہے واضح، لیکن سادہ الفاظ میں. فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو بھی کچھ تمام مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. جو ان کے لیے غیب ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ان کے لیے حاضر اور شاہد ہے وہ بھی جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، لیکن جملہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے. یہ ہے در حقیقت وہ باریک فرق. اگر یہ سامنے رہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو اپنی ایک موٹی سی بات ہے کہ اگر علم میں اور حضور کے علم میں کوئی فرق نہ ہو تو پھر نبوت چے معنی دارت، نبوت کے معنی کیا ہوئے پھر؟
یقیناً حضور کو غیب کا علم دیا گیا، وہی مانا کہ آنے والی خبریں حضور نے دی ہیں۔ یہ تمام جو احادیث کی کتابوں میں کتاب الملاحم اور کتاب الفتن، یہ ساری پڑھیے، یہ خبریں دے رہے ہیں حضور آنے والے دور کی، مستقبل کی خبریں۔ مستقبل غیب ہوتا ہے، مستقبل جو ہے وہ شہادہ میں تو نہیں ہے، حاضر میں تو نہیں ہے، غیب ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضور نے فرشتوں کو دیکھا، حضور نے جنت کو دیکھا، حضور نے دوزخ کو دیکھا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں۔ تو لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ جس کو چاہے جتنا علم جو ہے غیب کا عطا کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اپنے اختیار سے تو کسی بھی مخلوق کے پاس کوئی ایک شمع برابر بھی علم نہیں ہے، جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اچھا، اب اسی میں آگے چلیے، ایک مسئلہ ہمارے ہاں وحدت الوجود وحدت الشہود کا ہے۔ اگرچہ یہ مسئلہ خالص فلسفیانہ ہے، اسے دین کا اور عقائد کا مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وجود جو ہے مشترک ہے، اللہ کا وجود ہے، ہمارا بھی وجود ہے۔ تو جس طریقے سے ہم علم کے مقابلے میں کہیں گے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کا علم نہ ہونے کے برابر ہے، محدود ہے، عطائی ہے، اس کا دیا ہوا ہے، حادث ہے، تو نہ ہونے کے برابر۔ چنانچہ آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی دعائے استخارہ، جو اس کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح حضور نے یہ دعا تلقین فرمائی اور یاد کرائی جیسے کہ قرآن مجید ہمیں پڑھایا اور یاد کرایا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اے اللہ، تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، تجھے علم حاصل ہے، مجھے کوئی علم حاصل نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ کوئی علم حاصل نہیں، نفی مطلق کیسے ہو جائے گی؟ آخر حضور کو بہت سا علم حاصل تھا، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوتا ہے۔ تو لا علم لنا، اور یہاں جو فرمایا فإنک تقدر ولا اقدر ولا تعلم ولا اعلم، وہ تعلم ولا اعلم، تو جانتا میں نہیں جانتا، وہ اس اعتبار سے کہ ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے بارے میں ایک حدیث میں یہ تشریح دی گئی ہے کہ تم اپنے علم کا اور اللہ تعالیٰ کے علم سے تقابل کرنا چاہو تو یوں سمجھو کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ایک انگلی پانی میں ڈبو کر نکال لو تو جتنا پانی تمہاری انگلی پہ لگ کر آ جائے گا، اس پانی کو جو تناسب ہے سمندر کے پانی کے ساتھ، وہ تناسب بھی تمہارے علم کو حاصل نہیں، اللہ کے علم کے ساتھ۔ یہ ہے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو گویا کہ ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابلے میں گویا وہمی ہے، خیالی ہے، حقیقی نہیں ہے، واقعی نہیں ہے۔ یہ وحدت الوجود جو ہے کہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اب اس میں ایک اوپر درجہ اور ہے، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، یعنی وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے۔ باقی جو ہمیں وجود نظر آ رہا ہے، نظر تو آ رہا ہے نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سراب ہے۔ جیسے پانی نظر آتا ہے، اسے آپ دیکھتے ہیں شاید پانی ہے، پانی تو وہاں نہیں ہے، سراب ہے وہ تو۔ لہذا اس کے لیے جو شعر کہے گئے، کل ما فی الکون وہم او خیال اور عکوس فی المرایا اور ظلال، اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے ہمارا یا خیال ہے ہمارا، اور یا یہ کہ جیسے شیشوں میں آئینوں کے اندر عکس نظر آتے ہیں، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں اور ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کا کوئی وجود آئینے کے پیچھے نہیں ہے، نظر تو آ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ہاں، اگرچہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کا وجود کوئی نہیں ہے۔ تو جیسے کہ آئینے کے اندر تصویریں بن جاتی ہیں اور عکس نظر آتا ہے، یا یہ کہ درخت کا سایہ جو ہے زمین پر پڑ رہا ہے، ظلال، ظل، تو اس سے زیادہ حقیقت اس کائنات کی نہیں۔ اب یہ اس میں دو ہمارے جو بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کا اختلاف ہے، وحدت الوجود شیخ ابن عربی اور وحدت الشہود شیخ احمد سرہندی۔ معاملہ چونکہ بہت باریک ہے، میں اس کی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے اس پر اپنا موقف جو ہے بہت تفصیل سے سورہ حدید کا جب درس پچھلی مرتبہ میں نے دیا تھا تو اس میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اب اتنا موقع نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں، حالانکہ وہ وحدت الشہود کے قائل ہے، وحدت الوجود کے قائل نہیں ہے،
وحدت الوجود کی تو سب سے شدید نفی انہوں نے کی ہے، اور وحدت الوجود ہی کے جواب میں انہوں نے وحدت الشہود کا فلسفہ جو ہے وہ پیش فرمایا ہے۔ لیکن مثال ان کی کیا ہے کہ اگر آپ کوئی ایک لکڑی لے کر اور اس کے ایک سرے کے اوپر کپڑا باندھ دیں اور اس پہ تیل ڈال دیں، مٹی کا تیل، اور پھر آگ لگا دیں تو مشعل آپ کے پاس آ گئی۔ یہ مشعل جو ہے اسے تیزی کے ساتھ دائرے میں حرکت دیجئے تو آپ کو ایک آتشین دائرہ نظر آئے گا، یو ول سی اٹ، ایک سرکل ہے آگ کا، کیونکہ آپ تیزی کے ساتھ حرکت دے رہے ہیں اس کو، مشعل کو، تو آپ کو وہ جو ایک مشعل جو ہے وہ آپ کو ایک دائرے کی شکل میں نظر آئے گی، نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دائرہ موجود نہیں ہے۔ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، نظر آ رہا ہے نہیں۔ مغربی فلاسفہ میں سے بریڈلے نے اس پر جو کتاب لکھی تھی اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، یہ اپیئرنس جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کائنات کے اندر، یہ ریئل نہیں ہے، ریئلٹی سم تھنگ اور، وہ کچھ اور شے ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو وجود کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو اللہ پر قیاس نہیں کر سکتے اور اللہ کے وجود کو اپنے وجود پر قیاس نہیں کر سکتے، یہ دونوں جو ہے متمائز ہیں، متغائر ہیں، اور اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہمارا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ البتہ اس وحدت الشہود یا وحدت الوجود کی جو عامیانہ تشریح کی جاتی ہے عمومی سطح پر عام لوگوں کے اندر، وہاں یقیناً خطرے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہاں پینتھیزم کے ساتھ، ہماوست کے ساتھ اس کی ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے ائمہ نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شدت کے ساتھ جو ہے مخالفت کی ہے اور نفی کی ہے وحدت الوجود کی، اور اسی انداز میں جو ہے شیخ احمد سرہندی نے وحدت الوجود کی نفی کی ہے، اس لیے کہ وحدت الوجود کی تعبیر جو ہے باریک ہو کر پینتھیزم کے ساتھ جا کر مل جاتی ہے، ہماوست کے ساتھ۔ اس حوالے کو یوں سمجھنا چاہیے کہ در حقیقت اس میں زمین و آسمان کا فرق یوں ہے، پینتھیزم میں کائنات کو حقیقی مانتے ہیں، اللہ اس کائنات میں گم ہو گیا ہے، اللہ نے یہ شکل اختیار کر لی، اب اللہ کا وجود علیحدہ نہیں ہے، اللہ اس کائنات میں گم ہو گیا، حل ہو گیا، جیسے نمک پانی میں حل ہو گیا، اب کہاں نمک آپ کو نظر آئے گا، یا چینی تھی پانی میں حل ہو گئی۔ تو یہ جو ہے یہ کیفیت ہے کہ اب وجود حقیقی کائنات کا اور اللہ کا وجود گم، جبکہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے، چاہے وہ شیخ ابن عربی ہو اور چاہے شیخ احمد سرہندی ہو، کہ کائنات کا وجود ہے ہی نہیں، نظر آتا ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی کے الفاظ یہ ہیں، ای الصنعت باری تعالی است، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ معدوم را موجود می نمائند، کہ معدوم جو شے ہے اس کو وہ موجود کی شکل میں دکھا رہے ہیں، حقیقت اس کائنات کی کوئی نہیں ہے۔ بس میں اس پر اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا، لیکن یہ مسئلہ بہت باریک، بہت ٹیڑھا ہے، لیکن میں نے صرف اس لیے ذکر کر دیا کہ ہمارے ہاں اس چیز میں فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سے حضرات کو، ہمارے بہت سے جو بزرگ ہیں اسلاف، ان سے سوء ظن ہو گیا ہے۔ نوٹ یہ کرنا چاہیے، پینتھیزم اور ہے، پینتھیزم ہماوست، کہ اللہ ہی نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے، کائنات حقیقی ہے، اللہ کا وجود اس میں غائب ہو گیا ہے۔ لیکن وحدت الوجود کے در حقیقت یہ نہیں ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، باقی جو نظر آ رہا ہے یہ غیر حقیقی ہے، اعتباری ہے، اس کی جو ہے آربیٹریری قسم کی ایگزسٹنس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہے ان کا۔ اب کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اختلاف کرے، اختلاف کرنے کا حق ہے۔ ایک مرتبہ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدگی کے ساتھ تقریر کی تھی اسی ساہیوال کی مسجد میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بعض نوجوان جو ہے بڑی بے ادبی کے ساتھ نام لے لیتے ہیں بعض بزرگوں کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اختلاف کریں، لیکن اختلاف اس طور سے کریں جیسے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ کوئی اہل حدیث ابن عربی کے ساتھ یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن میں نے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے، اور مسجد، جامع مسجد تھی منٹگومری کی، اس میں انہوں نے واز کہتے ہوئے الفاظ کہے انہوں نے حضرت شیخ ابن عربی سے، اور پھر انہوں نے کوٹ کیا کہ شیخ احمد سرہندی یہ لکھتے ہیں کہ من ذل بردار خان ایشانم، میں تو شیخ ابن عربی کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہوں۔ ذرا اندازہ کیجئے اپنے عجز کا، من ذل بردار خان ایشانم لیکن چکنم، معاملہ صفات باری تعالیٰ، لیکن میں کیا کروں، مجھے شیخ ابن عربی سے اختلاف کرنا پڑ رہا ہے،
اس لیے کہ یہ معاملہ صفات باری تعالیٰ سے متعلق ہے، لہذا ان کی رائے سے میں اختلاف کر رہا ہوں، لیکن ان کی شان میں سوء ادب سے نہیں، اختلاف بھی ہوگا تو ادب کے ساتھ ہوگا۔ بس یہ میں چاہتا ہوں کہ اختلاف کتنا بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ان بزرگوں سے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تقریباً تمام صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی بہت بڑے محدث، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان دونوں کے مابین وحدت الوجود اور وحدت الشعور کے درمیان باریک سا تعبیر کا فرق ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک تیسری اصطلاح ایجاد کی، توحید وجودی، وجود میں توحید۔ یہ در حقیقت میں نے پھر عرض کر رہا ہوں تیسری مرتبہ، باریک مسئلہ ہے، مسئلہ فلسفے کا ہے، یہ دین کا نہیں ہے، لیکن چونکہ بہرحال ہمارے بزرگوں نے اس سے بحثیں کی ہیں تو ہمیں جو ہے حسن ظن قائم رکھنا چاہیے اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے۔ اب آگے چلیے، تیسرا مسئلہ جو اس شرک فی صفات کے حوالے سے حل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی تک ہم نے صفات کی بات کی ہے، انسانوں کی صفات، فرشتوں کی صفات، ملائکہ کی صفات، انبیاء اولیاء اللہ کی صفات، لیکن ایک صفات وہ ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں سائنس میں پراپرٹیز آف دی میٹر۔ فلاں چیز کی یہ خاصیت ہے، فلاں چیز میں یہ صفت ہے، فلاں چیز کے اندر یہ تاثیر ہے، فلاں چیز میں یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ساری کیمسٹری، فزکس وغیرہ اسی پر چلتی ہے نا۔ تو ہمارے ذہن میں جدید جو سائنس ہے اس نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ پراپرٹیز آف دی میٹر آر پرماننٹ، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی، جبکہ اصل توحید فی صفات کا تقاضا کیا ہوگا؟ یہ پراپرٹیز، یہ تاثیرات، یہ صفات، یہ خواص اللہ نے عطا کیے ہیں، ذاتی نہیں ہیں، اور جب تک چاہے گا اللہ یہ صفات ظاہر ہوں گی، جب نہیں چاہے گا صفت ظاہر نہیں ہوگی۔ یہ ہے در حقیقت یہ توحید فی صفات کا تقاضا کہ میٹیریلزم جو ہے ایک فلسفے کی حیثیت سے، ایک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ کی حیثیت سے میٹیریلزم سے انسان جو ہے نجات حاصل کرے۔ اب مثال کے طور پر اس کا کتنا بڑا جو ہے ہمارے بڑے بڑے جو ہے شخصیتیں اس کا شکار ہو گئی۔ سر سید احمد خان شکار ہوئے جنہوں نے کہ معجزات کا انکار کر دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی کی یہ پراپرٹی ہے، واٹر کیپس اٹس سرفیس، پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عصا پڑے پانی کے اوپر سمندر پر، سمندر پھٹ جائے؟ انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتی۔ یہ سر سید احمد خان کا موقف ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہواؤں کا معاملہ تھا، ایک دفعہ بڑی تیز ہوا چلی، وہ سمندر کو ایک طرف لے گئی، پھر بعد میں وہ ہوا بند ہو گئی، سمندر واپس آ گیا۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ جو ہے چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا۔ الفاظ یہ ہیں، لیکن کیا ہے ذہن کے اوپر وہ نیوٹونین دور جو تھا، نیوٹونین فزکس، پراپرٹیز آف دی میٹر، لاز آف نیچر، لاز آف موشن، یہ تو بالکل اٹل ہے، وہی سے زیادہ مضبوط ہے، ان میں کسی کمی بیشی کا امکان نہیں۔ آگ کی صفت ہے، آگ کی پراپرٹی ہے، وہ جلا دیتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہو اور وہ جلے نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا معجزات، اسی کو نیچریت کہتے تھے ایک زمانے میں، جب سر سید کا یہ فکر جو ہے عام ہونا شروع ہوا، اور اس نے پھر اور بہت انڈے بچے دیے ہیں بہت سے لوگوں میں۔ قادیانیوں نے بھی یہ چیزیں جو ہے سر سید سے اخذ کی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں کے منکرین حدیث جو ہیں، غلام احمد پرویز ہوں یا کوئی اور ہوں، ان سب کے بابا آدم سر سید احمد خان تھے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ سر سید احمد خان مرحوم، ان کی شخصیت کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو بہت عمدہ تھا، مسلمانوں کے ہمدرد، بہی خواہ، مسلمانوں کے لیے ان کے خیر خواہ، ان کے لیے بہتری سوچنے والے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا معاملہ ہو جائے گا اگر انہوں نے جدید تعلیم حاصل نہ کی، اگر وہ بالکل جو ہے آئیں گے نہیں، نہ ملازمتیں ملیں گی، وہ تو صرف سکے رہ جائیں گے یا کسائی بن کر رہ جائیں گے، اور تو کچھ کام ان کا ہوگا نہیں۔ تو وہ ایک محب قوم کی حیثیت سے ان کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہے، اس اعتبار سے وہ ہمارے بہت محترم ہے اور بہت ہی قابل عزت انسان ہے۔ لیکن وہ جو متکلم اور مفسر بن کر بیٹھ گئے، اس کے اعتبار سے ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ جنات کا انہوں نے انکار کر دیا، وہ تو چونکہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتے جنات نے، جن سے مراد در حقیقت یہ جو کہہ دیا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے، یہ استعارہ ہے، محاورہ ہے۔ آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگو،
تو وہ آگ تو نہیں ہو جاتا، انسان ہی رہتا ہے، لیکن مشتعل مزاج انسان کو جن کہہ دیا گیا، جو کہ غصے میں ایک دم آ جائے، ایک دم بھڑک اٹھے، جیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے ایسے وہ جنات۔ اب یہ ان کی تعویل ہے۔ فرشتوں کا انکار کر دیا کیونکہ فرشتے نظر نہیں آتے، فرشتے نہیں ہیں، یہ سب فورسز آف دی نیچر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فورسز آف دی گریوٹی ایک فورس آف دی نیچر ہے، اس کو ایک فرشتہ قرار دے دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ اگرچہ آج وہ میٹیریلزم ختم ہو چکا ہے، فزکس کی دنیا سے بھی جب سے کہ دوسرا دور آیا ہے، آئنسٹائن کا دور آیا، ریلیٹیوٹی کا دور آیا، اس وقت سے یہ سارا معاملہ جو ہے بدل کر رہ گیا ہے۔ اب وہ نہیں ہے صورت، اب تو میٹر جو ہے، پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو میٹر واز انڈسٹرکٹیبل، میٹر ختم ہو ہی نہیں سکتا، اور اب ہمیں معلوم ہے میٹر انرجی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، میٹر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے، وہ انرجی بن گئی۔ پہلے یہ انرجی اور میٹر یہ علیحدہ کیٹیگریز تھی سائنس کی، آج یہ ایک ہی ہے، انٹر کنورٹیبل ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو نیوٹونین دور تھا فزکس کا، اس کے جو اثرات تھے ہمارے مفسرین پر، ہمارے علماء پر، اس میں معجزات کے انکار والی بات بھی آئی ہے۔ اسی مادے کی صلاحیتوں پر اعتماد اور توکل کرنا سے مادہ پرستی، عملی شرک کی ایک خفی شرک کی شکل پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنے علم اور ان چیزوں پر اور مادی اسباب و وسائل کے اوپر اعتماد اور زوم ہو جانا، یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، کیوں؟ مجھے معلوم ہے میرے پاس سارے وسائل اور ذرائع موجود ہیں، کل صبح مجھے ضرور جانا ہے، مجھے اسلام آباد جانا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ میں نے ساری تیاری کر لی ہے، گاڑی کی جو ہے وہ سروس کروا لی ہے، اس میں پیٹرول کا جو ٹینک ہے وہ فل کرا لیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، تو اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صبح اٹھوں گا چل دوں گا، کیونکہ مادے پر پورا اعتماد ہے، مادی وسائل و اسباب پر پورا اعتماد ہے، پورا توکل ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے موجود ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر میرے جانے میں کیا رکاوٹ آئے گی۔ لیکن اسی بات کو قرآن مجید میں سختی سے روک دیا گیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا، چاہے سارے وسائل ہیں، سارے اسباب ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کام کے ہونے کا دار و مدار اللہ کے اذن پر ہے۔ اسی لیے لا قوت الا باللہ، اسی سورہ کہف کے اندر جہاں یہ آیت آئی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہیں پر یہ بھی آیا ہے، دو اشخاص کا جو ہے وہاں پر مکالمہ آیا ہے 5ویں رکوع میں، ان میں سے ایک مال مست تھا، ایک خدا مست تھا، خدا مست درویش اور ایک مال مست سرمایہ دار، ان دونوں کا مکالمہ آیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس شخص کے 2 باغ تھے بڑے عمدہ، اس نے سارا بندوبست کیا ہوا تھا، اریگیشن کا پورا نظام تھا، انہوں نے کہا یہ میرا باغ کیسے ختم ہو سکتا ہے، ما ظن ان تبید ھذہ ابدا، کیا تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا حق ادا کیا کرو، دیکھو یہ چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ چھین لے، یہ ما ظن ان تبید ھذہ ابدا، یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو میرا باغ ہے کبھی اجڑ بھی سکتا ہے، کبھی برباد بھی ہو سکتا ہے، میں نے سارے اسباب اس کے لیے تیار کر رکھے۔ اس کے جواب میں پھر کہا تھا اس نے، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم اپنے باغ میں جب داخل ہوئے تمہیں باغ کا منظر بڑا اچھا لگا، بہت عمدہ لگا، باغ جو ہے پھلوں سے لدا ہوا ہے، درخت جو ہے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، باغ میں بہار ہے، تو تم کہتے ماشاء اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی دین سے ہے، لا قوت باللہ الا باللہ، اللہ کے بغیر کوئی طاقت نہیں، کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں۔ چنانچہ یہی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو اپنے بچے کو وصیتیں کی تھی، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ پڑھی ہیں، تو وصایا جو ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ،
حقیقت میں کوئی مؤثر، کوئی فاعل اللہ کے سوا ہے ہی نہیں. تاثیر کسی شے میں نہیں ہوگی اگر اللہ نہیں چاہے گا. یہاں تک آتا ہے کہ ہر لقمہ جو تمہارے حلق سے نیچے اترتا ہے اللہ سے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ میں اس شخص کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑ جاؤں اسے. یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا. اس کائنات کا پورا نظام اس کے چلائے چل رہا ہے. وہی ہے در حقیقت یدبر الامر من السماء الى الارض. وہ تدبیر امر کر رہا ہے، اپنی کائنات کو چلا رہا ہے. وہ کسی شے کے پاس کوئی وصف، کوئی تاثیر، کوئی قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس، اور کوئی جو ہے نہ بھلائی کی نہ برائی کی، نہ نفع پہنچانے کی نہ نقصان پہنچانے کی، کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے مگر اللہ کے کرنے سے. اللہ کے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تم لاکھ چاہو، تمہارے لاکھ جو ہے وہ منصوبے ہوں، تم نے پورا اس کے لیے اہتمام بھی کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا وہ نہیں ہو سکتا. یہ سمجھ لیجئے کہ مادہ پرستی اس دور کا بہت بڑا شرک ہے. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ شرک جو ہے ہر دور میں نئے بھیس میں آتا ہے، نئی شکل میں آتا ہے. اصل جرم جو ہے ہمیشہ سے، اصل گناہ وہ تو ہے، اس کی جڑ بنیاد شرک ہے، لیکن شرک نے ہر دور میں شکلیں بدلی ہیں، صورتیں تبدیل کی ہیں. اور اس کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے دور کے شرک کو پہچان سکیں. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے دور کے ہمارے علماء نے اپنے اپنے زمانے میں شرک کی حقیقتوں کو بیان کر دیا کھول کر. اب ہم ان تمام چیزوں سے تو بچ گئے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے اسلاف نے بیان کر دی کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، لیکن جو ہمارے دور میں نیا شرک ایجاد ہو گیا ہے اس کا ہمیں ہوش ہی نہیں، اس کی ہمیں خبر ہی نہیں. تو اس دور میں مادہ پرستی، میٹر کو خدا بنا لیا گیا ہے. پراپرٹیز آف دی میٹر آر پرماننٹ، امیوٹیبل، اور میٹر از انڈسٹرکٹیبل. یہ الحی ہے، اس کی حیات گویا کہ دائمی ہے، دوامی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. وہ ساری صفات جو ہے باری تعالیٰ کی وہ ہم نے در حقیقت میٹر کو ودیت کر دی. تو بس میں اس قدر عرض کرنا چاہتا تھا یہ جو شرک فی صفات کے بارے میں. اب آئیے تیسرا اور عملی شرک جو ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ شرک کی تقسیمیں کس کس اعتبار سے ہوتی ہیں. شرک خفی، شرک جلی، ایک تقسیم یہ ہو گئی. ایک شرک وہ ہے جو صاف نظر آ رہا ہے، ایک شرک وہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا. شرک خفی، شرک جلی. ایک ہے شرک فی العقیدہ، ایک ہے شرک فی العمل، عمل میں شرک اور عقیدے میں شرک. اور پھر یہ ہے کہ شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الحقوق. تو ہم نے شرک فی الذات کے بارے میں گفتگو کی، شرک فی الصفات کے بارے میں کی. اب شرک فی الحقوق، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے. ویسے تو یہ کہ آپ گننے بیٹھیں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حق ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے. اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کو ادا کرو. تو یوں تو بہت سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، کوششیں کرو، جان کھپاؤ، مال صرف کرو. انفقوا فی سبیل اللہ، جاہدوا فی سبیل اللہ، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں. لیکن یہ کہ جیسے ایک کہاوت ہوتی ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ عبادت کور کرتا ہے تمام حقوق کو. اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، سورہ ذاریات میں یہ آیت آپ نے سنی ہوگی بارہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں. سورہ ہود کے شروع میں آتا ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. دیکھو یہ کتاب ایسی ہے جو پہلے بہت مضبوط کی گئی ہیں، اس کی آیات بڑی گاڑی، بہت مضبوط، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جو حکیم اور خبیر ہے. اور یہ کیا پیغام لے کر آئی ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کی عبادت، کسی اور کی پرستش نہ ہو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں اللہ کی طرف سے تمہاری جانب بشیر بھی ہوں اور نذیر بھی ہوں.
اور سورہ کہف کے آخر میں بڑی پیاری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، یہ حصہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں شرک فی الذات کے ضمن میں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر وحی نہیں آئی ہے، مجھ پر وحی آئی ہے. اور اس وحی کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ تمہارا الہ ایک ہی ہے، الہ واحد. اب آگے پڑھیے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تو جو کوئی بھی تم میں سے امیدوار ہے اپنے پروردگار سے ملاقات کا، اسے خیال ہے کہ جانا ہے ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری دینی ہے، حساب کتاب ہوگا، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، تو اسے کام دو کرنے چاہیے، عمل کرے اچھے اور اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ شرک فی العبادت جو ہے یوں سمجھیے کہ یہ شرک فی الحقوق کی جامع ترین تعبیر ہو جائے گی. اگر عبادت میں سے شرک نکل جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جملہ پورے کے پورے صحیح ادا ہو جائیں گے. اب یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا جو ایک تو ہمارے ذہنوں میں تصور جو ہے، ہمارا جو زوال کا عرصہ ہے، کئی صدیاں بیت گئیں، کوئی غیروں کے غلام رہے، کوئی اپنوں کے غلام رہے، شہنشاہیت کا دور رہا، مسلمانوں کی شہنشاہیت، اور پھر یہ کہ غیروں کی کولونیل دور آ گیا. ہوتے ہوتے عبادت کا تصور سکڑ کر رہ گیا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. حالانکہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبد سے بنا ہے، غلام جو ہمہ تن مطیع ہوتا ہے اپنے آقا کا، ہمہ تن ہمہ وقت، ہر وقت اسے حکم ماننا ہے. وہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے صاحب، اس کے بعد میں جا رہا ہوں، السلام علیکم، میرا کام ختم ہو گیا. نہیں. یا آپ نے کسی کو رکھا تھا اینٹیں ڈھو رہا ہے یا کچھ اور مزدور ہے، شام کو وہ فارغ ہے، اس کے بعد وہ بھی آزاد ہے اور آپ بھی آزاد ہیں. آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے. آپ اس ملک کے جو ہے شہری ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہیں، آپ کو کوئی اونچا رتبہ حاصل نہیں. لیکن غلام اور آقا کا تو زمین و آسمان کا فرق. وہ مملوک ہے اور وہ مالک ہے. وہ مالک جو ہے جب چاہے اور جو چاہے حکم دے. اس غلام کا کام یہ ہے کہ مانے، رات کو حکم دیے، دن میں حکم دے. اور اسی طریقے سے اگر وہ آقا جو ہے کوئی کوٹڑی دے دے کہ اس میں تم سو جایا کرو رات کو، تو وہ کوٹڑی کا مالک تو نہیں بن جاتا. کوٹڑی ملکیت تو رہتی ہے آقا کی، ہاں استعمال میں ہے. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے بس. باقی یہ کہ ملکیت جو ہے وہ تو آقا کی ہے. اس تصور میں اللہ کی بندگی اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ تو ہمیں زندگی ملی ہی عبادت کے لیے، لیکن یہ جو میں نے ہمہ وقت ہمہ تن اطاعت اللہ کی عبادت کا تقاضا بیان کیا ہے، یہ بھی ابھی مکمل نہیں ہے. اس میں ایک ایلیمنٹ کا اضافہ ہوگا تب یہ عبادت کا تصور مکمل ہوگا. اور وہ ایلیمنٹ یہ ہے، اطاعت مجبوری کے تحت بھی ہوتی ہے. ہم انگریزوں کی اطاعت کرتے تھے، مجبور تھے، کیا کریں، انہوں نے ہمیں فتح کر لیا، بزور شمشیر فتح کیا ہندوستان کو. اب ہم مجبور ہیں اس کا حکم ماننے کے اوپر. تو جبری جو اطاعت ہے وہ عبادت نہیں کہلائے گی. عبادت کے لیے ہوگی کہ وہ اطاعت محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جا رہی، اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اطاعت. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں عبادت کے دو جز ہو گئے. ایک جز اطاعت کلی، ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ، اور ایک محبت، اور محبت بھی شدید ترین. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ کے ایمان والے ہیں حقیقت میں، ان کی تو شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے. ان دونوں میں کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا ریشیو پروپورشن ہے، اس کی خوبصورت ترین مثال یہ ہے کہ ایک ہمارا جسم ہے، یہ نظر آ رہا ہے، 2.5 من کا یہ جثہ ہے، یہ سب کچھ جو ہے سامنے ہے، ظاہر ہے، لیکن ایک اس کی جان ہے، وہ نظر نہیں آتی. اس جسم میں وہ جان نہ ہو تو یہ جسم
گل جائے گا، سڑ جائے گا، جلد از جلد اس کو قبر میں اتارنا ضروری ہو جائے گا۔ وہ جان نظر آنے والی شے نہیں ہے، لیکن اس جسم کا سارا وجود اس جان کے اوپر منحصر ہے۔ وہ جان ہے تو یہ سب کچھ ہے، اور جان نکل گئی تو یہ کیا ہے؟ وہ تو پھر ایک عناصر ہے جو منتشر ہو جائیں گے، تھوڑا وقت لگے گا، اس کے بعد سب کے سب تحلیل ہو کر ختم ہو جائیں گے، یا جو حشرات الارض آ کر کھا پی جائیں گے اس کو۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ عبادت کا جو جسد ظاہری ہے وہ ہے اطاعت۔ اطاعت جب انسان کرتا ہے تو نظر آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز پڑھی، نظر آ گیا آپ نے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا ہے، سب کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ اطاعت نظر آتی ہے، لیکن اس محبت کا معاملہ کیا ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ اندر کی شے ہے۔ لیکن اگر وہ محبت نہیں ہے تو یہ جسد ہے ایسے جسد کے مانند جس میں جان نہیں ہے۔ اطاعت جو ہے عبادت تب بنے گی جبکہ اس کے اندر محبت کی شیرینی، محبت کی حلاوت شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اس کے اندر رواں ہو، جاری و ساری ہو، سرایت کر جائے پورے وجود کے اندر، تب وہ عبادت بنے گی۔ اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ امام ابن تیمیہ کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم نے بیان کیا ہے کہ العبادت تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں کو، دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ، حد درجے کی محبت، اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، بچھا دینا، اپنے عجز اور تذلل، عاجزی، اطاعت گزاری، اطاعت شعاری، اس میں بھی انتہا کو پہنچ جانا۔ یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں، العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، تب جا کر عبادت مکمل ہوتی ہے۔ تو ہمیں توحید فی العبادت سمجھنی ہے، اور بڑا اہم موضوع ہے عبادت میں توحید کے معنی کیا ہے، اور اسی سے بات واضح ہو جائے گی کہ شرک فی الاطاعت، فی عبادت کیا ہے۔ لیکن ابھی تین پہلو اور عبادت کے نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس ہو کہ 5 اعتبارات سے ہمیں توحید فی العبادت یا شرک فی العبادت کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ توحید فی الاطاعت ورسس شرک فی الاطاعت، ایک طرف توحید فی الاطاعت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور برعکس اس کے شرک فی الاطاعت کیا ہے۔ توحید فی المحبت، اس کا تقاضا کیا ہے، شرک فی المحبت، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، جیسے سورج سجدہ کیا جاتا ہے، درختوں کو، بتوں کو، یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنے اظہار عز و تذلل جو ہے وہ اس ہستی کے سامنے کہ جس کو وہ معبود سمجھ رہے ہیں، تو یہ گویا کہ مراسم عبودیت کہلائیں گے۔ اور نمبر 4 دعا کے بارے میں کہا گیا ہے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ توحید فی الدعاء سے مراد کیا ہے اور شرک فی الدعاء کیا ہے۔ اور آخری چیز، عبادت کے اللہ کی جناب میں قبول ہونے کی شرط لازم ہے اخلاص، اور اخلاص کی ضد ہے ریا اور سمعہ۔ کوئی کام کرنا عبادت کا، نیکی کا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے تقویٰ کی دھونس جمانے کے لیے، یہ گویا کہ شرک کی پھر وہ بدترین صورت ہو جائے گی جس میں اخلاص کی نفی ہو جاتی ہے۔ ان 5 عنوانات کے تحت انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم توحید فی العبادت اور شرک فی العبادت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔